ایک شخص کا والد فوت ہو گیا اور جنازے کا جب وقت آیا، جب جنازہ پڑھنے لگے تھے تو وہ شخص ان مولانا صاحب کے پاس آیا اور کہا اور رونے لگ گیا. تو ان مولانا صاحب نے اس شخص کو تسلی دی کہ بھئی دنیا سے تو ہر انسان نے ایک نہ ایک دن جانا ہے، آپ صبر سے کام لو، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مولانا صاحب میں جانتا ہوں چھوٹے نے بھی جانا ہے دنیا سے، نوجوان نے بھی جانا ہے دنیا سے، بوڑھے نے بھی جانا ہے. کہنے کا اس کا مطلب یہ کہ ہر شخص نے جانا ہے، مجھے پتا ہے، لیکن میں جو رو رہا ہوں میں اپنے والد کے جانے کی وجہ سے نہیں رو رہا، میری رونے کی وجہ ایک اور ہے. وہ مولانا صاحب بھی حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ بھئی اس موقع کے اوپر اگر تو اپنے والد کی میت کے اوپر نہیں رو رہا، پھر ایسا کون سا دکھ ہے، ایسی کون سی پریشانی ہے، ایسی کون سی مصیبت ہے کہ جو تجھے جو ہے اس سے رلا رہی ہے؟ اس نے کہا میرا باپ بڑا امیر تھا، بڑا گریجویٹ تھا، بہت کچھ خود بھی پڑھا، مجھے بھی پڑھایا، لیکن مجھے دین نہ پڑھا سکا. ابھی وقت یہ آ چکا ہے کہ میرے باپ کی میت میرے سامنے پڑی ہے اور مجھے نماز جنازہ نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان فضول کی خرافات کو چھوڑیے، ان فضول کی بدعات کو چھوڑیے. جو اصل سیکھنے والی چیز ہے علماء کرام کے قدموں میں جا کے ان چیزوں کو جا کے سیکھیے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بے شک آپ حضرات میں سے اکثریت جو ہے دنیا دار کی بیٹھی ہے، لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہمیں اتنا دین اسلام لازمی سیکھنا ہے کہ ہمارے روز مرہ میں جو ہمیں پیش آنے والے مسائل ہیں کم از کم ہمیں یہ تو آنے چاہیے. ہمیں حلال اور حرام کا جو ہے پتہ ہونا چاہیے، ہمیں جائز اور ناجائز کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پاکی ناپاکی کا پتہ ہونا چاہیے. نمازیں یہاں پہ آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدے پہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہوتا نہیں ہمیں کہ ہم ناپاک یہ مسجد میں آ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی نمازوں کا کیا ایسی نمازوں کو پڑھنے کا کیا فائدہ پھر؟ ذرا علماء کی مجلسوں میں جا کے بیٹھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کے اندر کون سے کام ٹھیک کام ہے، دین کے اندر کون سے کام بدعت والے کام ہے.